کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی ماں دیکھی ہے جو روزانہ اپنے بچوں کو بھوک میں تڑپتا دیکھتی ہے؟ آپ کے آس پاس کوئی ایسی بہن آپ کو نظر آئی ہو جس کے بھائی بھوکے سوتے ہوں، یا آپ نے کبھی ایسا باپ دیکھا ہو جس کے سامنے اس کے بچے روزانہ بھوک سے مرتے ہوں، یا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے دیکھے ہوں جو روزانہ صبح اٹھتے ہوں اور اپنے گھر کے برتن اٹھا کے کسی خیراتی ادارے کی طرف چل پڑتے ہوں، یا کبھی بچوں کی لائنیں لگی دیکھی ہوں، یا بچوں کو ایک گروپ کی شکل میں دیکھا ہو جہاں ہزاروں بچے اکٹھے ہو کر ایک ہی گاڑی کے آس پاس کھڑے ہو جائیں کہ شاید اس گاڑی سے 2 گھونٹ پانی مل جائے، کو ایک کھانے کا ٹکڑا مل جائے۔ ہاں، دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہے غزہ، جہاں زندگی اور موت روزانہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ وہاں کی مائیں ہر روز جب صبح آنکھ کھولتی ہیں تو وہ یہ دعا نہیں کرتی کہ آج ان کے لیے امن قائم ہو، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم آج ان کا بچہ بھوک سے نہ تڑپے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں، بیگ اٹھاتے ہیں اور اچھی تعلیم کے خواب دیکھتے ہیں، رنگ برنگے بستے، رنگ برنگے کھلونوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ لیکن غزہ کے بچے جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو وہ خالی برتن، خالی کٹورا ہاتھ میں لیے کسی گھر کی طرف، کسی دفتر کی طرف یا کسی گاڑی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ شاید آج ان کے لیے کوئی کھانے کا ایک ٹکڑا مل جائے یا کم از کم پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ ان کے خواب کتابوں کے گرد نہیں گھومتے، نہ وہ ایک لمبے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ایک شام کا انتظار کرتے ہیں جس شام کو وہ پیٹ بھر کر سوئیں گے۔ وہ ننھے ننھے قدم جو کبھی کھیل کے میدانوں کی رونق ہوتے تھے، آج کھانے کی تلاش میں گلیوں میں، بازاروں میں اور کھنڈرات میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ ننھی آنکھیں جو کبھی روشنی سے اور خوشیوں سے چمکتی تھیں، آج اندھیروں اور آنسوؤں سے بھری پڑی ہیں۔ غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو رات سونے سے پہلے ایک تسلی دیتی ہیں کہ بیٹا ابھی سو جاؤ، کل ایک اچھا دن ہوگا، کل ایک بہتر زندگی کا آغاز ہوگا، صبح آپ کو کھانا مل جائے گا، میں آپ کو چاول بنا کے دوں گی، میں آپ کو دودھ گرم کر کے دوں گی۔ مگر جب کل ہوتی ہے، ایک نئی صبح آتی ہے، تو وہی بھوک ہوتی ہے، وہی پیاس ہوتی ہے، اور زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک اور دن خالی امیدوں کے ساتھ، ٹوٹے برتنوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی امید کے ساتھ ایک رات آ جاتی ہے کہ شاید اگلا دن کھانے کے ساتھ ہے، شاید اگلا دن بھوک نہ ہو۔ توپوں کے شور، دھماکوں کی گونج اور بھوک کی چبھن نے ان بچوں کی ہنسی چھین لی ہے، ان کے ہنستے بھستے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ وہ معصوم بچے جن کے ہونٹوں پر کہکے ہوتے تھے، اب خاموشی کا ماتم کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے جسم، وہ جو کھیل اور کود کے لیے تیار ہوتے تھے، اب وہ بھوک سے اور پیاس سے لرزتے ہیں اور اس قدر کمزور ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی کھیل کا میدان نہیں آتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف پیزا، برگرز اور اچھے اچھے کھانوں کی وجہ سے لوگوں کو بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا، وہاں کے بچے بھوک کے نام سے بھی واقف نہیں، اور دوسری طرف کچھ بچے ایسے ہیں جو روٹی کے ایک سوکھے ٹکڑے کے لیے ساری رات جاگتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف خوشحالی کے میلے لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بھوک، افلاس اور پیاس۔ ایک طرف بڑے بڑے خواب اور بڑے بڑے فیوچرز دیکھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف غزہ کے بچے خالی برتنوں میں اپنے خواب دفن کر رہے ہیں۔ یہ بھوک نہیں ہے، یہ صرف غربت نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کا ایک ایسا امتحان ہے جس کو دیکھ کر، جس کو سوچ کر ایک باشعور انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معصوم آنکھوں، بھوکے پیٹوں اور لرزتے جسموں کی طرف کب دنیا نظر ڈالے گی؟ ان کے خالی برتن کب خوشیوں سے اور کھانے کی چیزوں سے بھر جائیں گے؟ اور غزہ کے بچوں کی مسکراہٹ کب لوٹے گی؟ یہ ایسا سوال ہے جو باشعور انسان آج بھی دنیا سے پوچھتا ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا کہ اس وقت انسانیت کہاں تھی، اس وقت کا مسلمان کہاں تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ ایک ہی امت کے لوگ، ایک ہی نبی کو ماننے والے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے فکر مند کیوں نہ ہوئے، کیوں نہ ان کو کھانے کی چیزیں دی گئی، کیوں نہ ان کی حفاظت کی گئی، اور کیوں نہ ان کے چھوٹے چھوٹے اور معصوم جسموں کو ٹکڑے ہونے سے بچایا گیا۔ یہ ایسے سوال ہیں جو اس دنیا میں پوچھے جائیں گے اور آخرت میں بھی۔